تقوی کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے تقوی کی فضیلت۔ تقوی اسلام کی بنیاد اور روح ہے۔ یہ وہ عظیم صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ذکر فرمایا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی کی تعریف۔ تقوی کے لغوی معنی ہے بچنا اور حفاظت کرنا۔ شرعی اصطلاح میں تقوی وہ دل کی کیفیت ہے جس سے انسان گناہوں سے جھجک محسوس کرتا ہے اور نیک کاموں کی طرف بےتاب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اس کا ذکر کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ مختصراً تقوی اللہ کا خوف دل میں جمانا ہے تاکہ انسان ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہو۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ تقوی ایمان کا لازمی حصہ ہے اور موت تک اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ اب آئیے تقوی کی فضیلت دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، تقوی اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی عزت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ ترجمہ: بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ نہ نسب، نہ دولت، نہ رنگ، نہ نسل، بلکہ صرف تقوی ہی اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عربی عجمی پر، کوئی عجمی عربی پر، کوئی گورا کالے پر اور کوئی کالا گورے پر فضیلت نہیں رکھتا مگر تقوی کی وجہ سے۔ نمبر 2، تقوی جنت میں داخلے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں داخل کراتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تقوی ہر چیز کی چوٹی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو کیونکہ یہ ہر چیز کی چوٹی ہے۔ نمبر 3، تقوی مشکلات میں
آسانی اور فرقان حق و باطل کی تمیز کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 اور 3۔ ترجمہ: جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ایک اور آیت میں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورۃ الانفال آیت نمبر 29۔ ترجمہ: اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 4، تقوی اللہ کی محبت اور ولایت کا سبب ہے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، سورۃ یونس آیت نمبر 62-63۔ ترجمہ: اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ غم، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے۔ نمبر 5، تقوی بہترین زاد راہ اور لباس ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 197۔ ترجمہ: زاد راہ جمع کرو، بہترین زاد راہ تقوی ہے، اور وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ ترجمہ: تقوی کا لباس بہترین ہے۔ معزز سامعین، یہ چند مثالیں ہیں تقوی کی فضیلت کی۔ تقوی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ روزہ کا مقصد بھی تقوی ہے، جیسا کہ فرمایا لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ تقوی حاصل کرنے کا طریقہ: اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، قرآن کی تلاوت اور غور و فکر کرو، گناہوں سے توبہ کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ہر عمل میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے اور اس پر قائم رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔